آپ نے یہ کہا کہ اپنی سٹوری خود لکھیں، رائٹ؟ تو یہ مطلب اپنی سٹوری خود لکھیں ساؤنڈز ویری فیسینیٹنگ، ساؤنڈز ریئلی کول کہ بھائی اپنی سٹوری خود لکھو، ویری نائس، آئی ایم ویری موٹیویٹیڈ. لیکن ہر بندے میں اتنا پوٹینشیل نہیں ہوتا نا. اور دوسرا یہ کہ ہر بندہ اپنی سٹوری اگر لکھنا شروع کر دے تو مثال کے طور پہ اذان انسٹیٹیوٹ کے ساتھ اور 10 طرح کے اذان کھڑے ہو جائیں گے. تو اس کا اصل مطلب کیا ہے کہ اپنی سٹوری خود لکھیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی، دیکھیں، سٹوری لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اسٹارٹ ڈوئنگ سم تھنگ. جیسے میں نے آپ کے سامنے امام احمد ابو الہیثم کی مثال رکھی، تو ابو الہیثم کون ہے؟ ابو الہیثم ایک عام آدمی ہے، وہ امام احمد کی طرح تو اس کا نام نہیں ہے، لیکن ابو الہیثم کے لیے امام احمد جیسا عظیم انسان دعائیں کرتا تھا. اسی طریقے سے آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک سیاہ فام عورت صفائی کا کام کرتی تھی. ایک رات اس کا انتقال ہو گیا، صحابہ نے اس کی جنازہ پڑھی اور اس کو دفن کر دیا. اگلی صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی. بتایا گیا کہ اس کا رات کو انتقال ہو گیا اور ہم نے اس کو دفنا دیا. تو اللہ کے نبی فرمایا کہ بھائی مجھے کیوں نہیں بتایا، مجھے کیوں نہیں اٹھایا؟ اب وہ سیاہ فام عورت جس کا نام بھی ہمیں کسی صحیح حدیث سے نہیں ملتا، ایک ضعیف روایت میں ملتا ہے، ام محجن. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پہ گئے، جنازہ اس کو پڑھا، اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اکیلے، پھر وہاں پہ دعا کی. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس عورت کا کیا رول تھا. وہ اس مسجد کی خطیب نہیں تھی، اس مسجد کی امام نہیں تھی، اس مسجد کی کمیٹی کی صدر نہیں تھی. وہ مسجد اس نے نہیں بنائی تھی، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. صرف وہ وہاں کی ایک عام سی ورکر تھی، لیکن مقام اتنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پہ گئے اور جنازہ پڑھا. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اپنی ایک اور 1.5 اینٹ کی مسجد بنانی ہو، آپ نے ایک اور ادارہ پورا خود کھڑا کرنا ہو. جو لوگ کام کر رہے ہیں نا، آپ ان کے ساتھ جڑ جائیں. اللہ نے آپ کو کوئی نہ کوئی صلاحیت تو دی، ایسا نہیں ہے کہ ہمارا پوٹینشیل نہیں ہے. وی آل آر یونیک الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے بہت ریسورسز دیے ہمیں. کسی کو بولنے کا صلاحیت دی ہے، کسی کو لکھنے کی صلاحیت دی ہے، کسی کو مینجمنٹ کی صلاحیت دی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے. کوئی بہت ہی اللہ والا ہے، اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے. تو آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے جو اصل گول ہے وہ جنت ہے. ضروری نہیں ہے کہ دنیا کے تمغے ملے، بلکہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کام ایسا ہو جو گلی گلی میں ہو، لیکن زبردست بات یہ ہو کہ تمہارا نام کوئی نہ جانتا ہو. ایسا کام کرو. تو جنت جانے کے لیے مسجد کا خطیب، عالم یا کسی ادارے کا فاؤنڈر، پریزیڈنٹ، سی او بننا ضروری نہیں ہے. جنت میں جانے کے لیے ایسا اخلاص چاہیے ہمیں کہ جو اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور ہمیں جنت میں بھیج دے. تو آپ ورکر بن جائیں، والنٹیئر بن جائیں، ٹیم ممبر بن جائیں، دعا کرنے والے بن جائیں، موٹیویٹر بن جائیں، ابو الہیثم بن جائیں، کچھ بھی بن جائیں، لیکن شروع کر دیں کچھ. بس یہ اس کا مقصد تھا کہ اسٹارٹ رائٹنگ یور اسٹوری. جزاک اللہ خیر. شیخ، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اسٹارٹ رائٹنگ یور اسٹوری، لائک بی اے پارٹ آف سم موومنٹ، یعنی کہ کچھ تو اپنے زندگی میں تحریک پیدا کریں. اچھا، اس سے فالو اپ کوشچن شیخ عبدالجبار بلال کے لیے. شیخ، آپ نے جیسے کہا کہ آپ نے سارے ایونٹ کو بھی سمرائز کیا. اب کچھ لوگوں کا سوال جو ہے وہ کچھ اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ تو کہا کہ اپنے آپ پر کام کریں، جیسے مثال کے طور پہ پوری کانفرنس ہے، ہم نے سن لی، اور یہ کہا کہ جی خود ٹھیک ہو جائیں، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اپنا محاسبہ کریں، غریب ہو جائیں، یہ ساری باتیں. بٹ فلسطین کے مسلمانوں کا کیا؟ کشمیر کے مسلمانوں کا کیا؟ افغانستان کے مسلمانوں کا کیا؟ یہ دنیا میں جو ظلم چل رہا ہے اس کو کون روکے گا؟ پالیٹکس میں کیوں نہ جائیں ہم یہ علماء کو، اور اگر سچی بات ہے پینل ڈسکشن میں اگر میں عوام کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں تو یہ مولویوں کو اور کوئی کام نہیں ہے بس یہی کہنے کے علاوہ کہ بھائی خود ٹھیک ہو جاؤ، خود ٹھیک ہو جاؤ. یہ ان کی اپنی مفادات ہیں، اپنی دکانیں ہیں جو چمک رہی ہیں. اصل میں تو ہمیں بہت بڑے بڑے کام کرنے کی ضرورت ہے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. آپ لوگوں نے بھائی خود نہیں ٹھیک ہونا، اسد بھائی کو ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے، بالکل. میں نہیں کہتا ہوں آپ خود ٹھیک ہو جاؤ، یہ بہت ٹھیک ہونے والے ہیں، ان کو ٹھیک کرنا ہے. یہ واقعی ہی ایک سبحان اللہ ایک مسئلہ ہے ہمارا. یاد رکھیے کہ جب ہم کسی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں اور وہ چیز خیر پر مبنی ہو تو پھر کوئی 1 2 3 4 رکاوٹیں نہیں، بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں، نفس کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، اور ان لوگوں کی طرف سے جو شعور نہیں رکھتے یا عقل نہیں رکھتے. اور ان میں سب سے زیادہ پریشان کن اور سب سے زیادہ بندے کو بے چین کر دینے والی اور اس کو ایک جگہ پر کھڑا کر دینے والی جو چیز ہوتی ہے وہ اس کا اپنا نفس اور نفس کی سوچ ہوتی ہے.
ان تمام باتوں کا حل اسلام نے جو ہمارے سامنے رکھا ہے اور پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تمام معاملات کو کئی ایک اسپیکٹ سے دیکھنا چاہیے. ہم جو خیر اور نیکی کر رہے ہیں اور جو نہیں کر پا رہے تو ہمیں نہ کر پانے والی نیکی کی وجہ سے کی جانے والی نیکی کو چھوڑنا نہیں چاہیے. عام طور پر جب کبھی اس طرح کے خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ ہم خود کچھ کریں یا خود اپنے آپ کو ٹھیک کریں، دوسروں کے لیے کون کیا کرے گا، تو اس میں سب سے پہلا اٹیک، بہت ہی ہڈن اٹیک ہمارے آپ خود اپنے آپ پر ہوتا ہے کہ ہم جو خیر کر رہے ہوتے ہیں اس سے بھی کبھی کبھی رک جاتے ہیں یا متنفر ہو جاتے ہیں. نمبر 1 یہ نہیں کرنا آپ. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ نے اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے جو خاص طور پر مظلوم ہیں، مستضعفین ہیں، مدد کی ضرورت ہے، اگر آپ ان کے لیے کچھ سوچتے نہیں ہیں، اگر آپ ان کے لیے تکلیف محسوس نہیں کرتے ہیں، تو پھر آپ ایک زندہ لاش کی طرح ہے جو چل پھر رہے ہیں اور احساسات سے عاری ہیں، یا آپ مشین کی طرح ہیں. اسلام نے تو ہمارے اندر احساس اس قدر پیدا کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے تو یہ کہا کہ کمثل الجسد اذا تداعى له اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. جسم کی طرح امت مسلمہ ہے، ایک کو درد ہو جسم کے ایک حصے میں تو پورا جسم راحت نہیں پاتا، نہ نیند آتی ہے، نہ درد سے چین آتا ہے. اور مولانا ابوالکلام آزاد نے اس کو یوں پیش کیا کہ اس احساس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مشرق کے مسلمان کے گلے میں کوئی پھندا ڈالے تو مغرب کے مسلمان کی گردن پر اس کے نشانات دکھائی دینے چاہیے. تو ہمیں کم از کم احساس تو پیدا کرنا چاہیے. واللہ ہم احساس کے معاملے میں بڑے بخیل ہو چکے ہیں. احساس جب پیدا ہوگا اور اس احساس کے ساتھ صرف ایک علم کی روشنی آپ کے ساتھ ہونی چاہیے تو راستے آپ کے لیے واضح ہوتے جائیں گے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر آپ کے سامنے دعا، راتوں کو اٹھنا، سنسیئرلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے التجائیں کرنا اپنے ان بھائیوں کے لیے، پھر پریکٹیکلی آپ جو کر سکتے ہیں اس کو کرنے کی کوشش کرنا، لیکن تمام پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے. دوسری راستے تو آپ کو مل جاتے ہیں، آپ نے راستے تلاش کرنے ہیں. یہاں تک کہ کبھی کبھی شر میں بھی آپ خیر کے راستے تلاش کر لیتے ہیں. ابوالہیثم کا نام آپ نے کئی مرتبہ سنا، اور کاشف جو کہہ رہے تھے نا کہ ابوالہیثم بن جائیں اگر احمد نہیں بن سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہم میں سے جو جتنا بھی گناہ گار ہیں جتنی نیکی ہو سکتی ہے وہ کر لیں. ورنہ اس کا یہ مطلب نہیں ابوالہیثم تو چور تھا، تو یہ نہیں وہ کاشف بھائی کہہ رہے کہ آپ چور بن جائیں. اب احمد بن حنبل نہیں بن سکتے تو ابوالہیثم بننا ہے، چور بن جائیں. نہیں چور نہیں بننا آپ لوگوں نے. یعنی آپ جہاں پہ بھی جیسے بھی ہیں، جس لیول پر بھی آپ ہیں، آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں گنہ گار بھی ہیں، جو خیر کی بات ہو سکتی ہے وہ کر لیں. واللہ آپ کی کبھی کبھی باوجود اس کے کہ آپ اتنے خیر پر نہیں ہوتے، ہم لوگ گنہ گار ہوتے ہیں کبھی کبھی، لیکن ہماری کسی کو ایک تسلی سبحان اللہ کتنا بلند کر دیتی ہے. اس کی مثال سیدنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ، اولادیں، نسل، مال و دولت، جسم و جان سب آپ پر قربان ہو، آپ کو کتنا سپورٹ کیا ان چند باتوں نے جو آپ کے چچا کی طرف سے آپ کو کی گئیں، ابو طالب کی طرف سے. تو جہاں پر بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، انشاءاللہ آپ خیر کی امید اللہ سے رکھتے ہوئے آگے بڑھیے تو بہت کچھ بن جائے گا. جزاک اللہ خیرہ. آئی ایم شیور کہ آڈینس میں آپ سب لوگوں کے بھی سوال ہوں گے، فالو اپ کوشچنز میرے بھی ہیں، بٹ ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کیسر بھائی سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. اور یہ بھی اگین بینگ اے ٹیچر مائی سیلف، بہت عرصے سے یہ سوال میرے ذہن میں ہے اور بہت سارے لوگ مجھ سے بھی پوچھتے ہیں. وہ یہ کہ کیسر بھائی آپ نے کہا نا دا ہیپی ہارٹ فارمولا، اسٹارٹ ڈوئنگ تھنگس دیٹ یو لو، اور اس سے خوشی کا آپ نے اور بھی اس کے میکینزمس بتائے. تو جو سوشل میڈیا ہے اور اس میں جو کمپیریزنز ہیں، مطلب آپ ایک دفعہ جب اس کو اپنے انگوٹھے کو حرکت دیتے ہو اور 4-5 پوسٹس آپ کے سامنے سے گزر جاتی ہیں، تو اس سے جو کمپیریزن ایک بنتا ہے، آئی تھنک دیٹ اسٹاپس پیپل فرام بینگ ہیپی ایز ویل. اس کا کیا مطلب، ہم سوشل میڈیا یوز کرنا چھوڑ دیں؟ اور اگر یوز کریں تو انسان کی تو فطرت میں ہے کہ کسی کو دیکھے گا تو اس سے امپریس ہوگا اور خود سوچے گا کہ میں خوش نہیں ہوں. ایک چیز میں عرض کر دوں کہ مائی پوائنٹ از ناٹ کہ اسٹارٹ ڈوئنگ تھنگز دیٹ یو لو، کہ وہ تو بڑی ایک میکویلین قسم بڑی ایک چیز ہو جائے گی کہ جو مجھے اچھا لگتا ہے میں وہ کروں. نو اسٹارٹ ڈوئنگ تھنگ ought to love that you should love. بڑی کرپٹ چیزیں بھی انسان کو اچھی لگتی ہیں، لیکن وہ ساری کی ساری خوشی میں پہ وہ ان کا رزلٹ نہیں ہوتا.
باقی جو آپ نے کہا سوشل میڈیا کے حوالے سے، دیکھیں دس ایکچولی از این ایگزامپل آپ کے کوشچن میں، کہ اگر سوشل میڈیا سے آپ کو زیادہ یوز کرنے سے آپ کو خوشی نہیں ہوتی، بعد میں آپ تھوڑا سا مینٹلی ڈرینڈ فیل کرتے ہیں اینڈ سو فورتھ، تو بھئی آپ نے ایک ایسے پروسیس سے انگیج کیا ہوا ہے نا جس کا نتیجہ یہ ہے، تو آپ کم کر لیں. کوئی بھی چیز ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے، کوئی بھی چیز، تو وہ آپ کے لیے باعث نقصان ہی ہوگی. جو اس دنیا کا جو قاعدہ ہے اس کے حوالے سے حد یہ ہے کہ خوشی بھی اگر حد سے بڑھ جائے تو وہ بھی اچھی چیز نہیں ہوتی. حالانکہ میرا موضوع سارا خوشی پہ ہے. انفیکٹ اس پہ ایک فارمولا ہے سائیکالوجی میں وچ از 3-1، کہ 3 کامیابیوں کے بعد ایک ناکامی آپ کے پاس ہونی چاہیے. وہ ایک ناکامی آپ کو اگلی 3 کامیابیوں کے لیے چارج کرتی ہے. اگر آپ if there is no concept of pain or suffering then happiness doesn't have any meaning. کوئی مطلب نہیں ہے اس کا. کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا اس کی اہمیت آپ کو پتہ چلتی ہے اس کی ضد سے. سو رات کی کیا اہمیت ہے؟ رات بیکمز ایبسلیوٹلی میننگ لیس اگر دن نہ ہو تو. خوشی بیکمز میننگ لیس. یہ اس دنیا کی بات کر رہا ہوں، اگلے جہاں کی نہیں. تو اس لیے سوشل میڈیا سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پرابلم ہوتی ہے، اسٹریس ہوتا ہے، انزائٹی بڑھتی ہے، خوشی نہیں ہوتی، آپ پہ ہے، آپ پہ ہے. روکتے ہیں اس کو. اچھے چینل سبسکرائب کر لیں. اچھے والے بھی تو ہوں گے نا بھائی. دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کرتے ہیں اگر وہ اس کا تعلق شکر کے ساتھ نہیں ہے تو وہ وقت کا ضیاع ہے. میں صرف اسلامی پیرائی میں نہیں کہہ رہا، ویسے تو ہماری ہر چیز اسلامی پیرائی میں ہے، لیکن یہ کام ہمیں کرنے چاہیے تھے، ہم نے نہیں کیے. ویسٹ والوں نے کیے، اس کے نتیجے دیکھ کے ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے کہ بھائی نتیجے اچھے ہیں، لیکن افسوس اس چیز کا کہ نتیجے برآمد کرنے والا کوئی اور تھا. مثال کے طور پہ ایک اسٹڈی یہ بتاتی ہے کہ جب انسان کیفیت تشکر میں جاتا ہے تو اس کے جسم سے 1200 کیمیکل ہوتے ہیں جن کا براہ راست تعلق خوشی کے ساتھ ہے. when you are in a state of gratitude، جب آپ اپریشیٹیو ہوتے ہیں تو کانسیکوینس ہو جاتا ہے کہ آپ خوش ہوتے ہیں. سو فار دیٹ ریزن اٹ از امپورٹنٹ کہ دیکھیں جو ہم کر رہے ہیں اگر وہ خوشی پہ نہیں چیز منتج ہو رہی تو کم کر دیں. یہ تو کوئی سوشل میڈیا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے سامنے آ جائے گا. یو ہیو ٹو میک اے کانشیس ڈیسیژن، انگیج ود اٹ، ڈو لیس آف اٹ، یو ول ڈو ویل. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. اچھا I would love to ask you more questions as well, but we want to be on time at the same time. Nice. میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ آپ سب اپنی زندگی میں ابھی تک جو آپ نے زندگی گزاری، اگر ایک جملے میں کوئی آڈینس کو نصیحت کرنا چاہیں. بہت ساری نصیحتیں کی شیخ سے، شیخ عبدالجبار بلال سے میں یہ بات شروع کروں گا کہ شیخ میری بلکہ یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ وہی والی نصیحت کر دیں جو آپ مجھے ہمیشہ کرتے رہے ہیں، وہ حدیث کی کتاب اور تفسیر پڑھنے والی. یا اپنی مرضی ہے، میں نے تو آپ کے منہ میں بات ڈال دی، آپ کریں. پھر اس کے بعد میں شیخ سے، شیخ کاشف سے اور پھر کیسر بھائی سے ریکویسٹ کروں گا. ایک نصیحت ہے اپنے آپ کو اور آپ لوگوں کو. ہمارے یہاں کاشف بھائی بھی کل بھی ہم بات کر رہے تھے، فون کالز آتی ہیں اور بہت سارے سوالات آتے ہیں اور گھروں میں ڈپریشن، مسئلے مسائل، یہ سب چیزیں. اس سلسلے میں چند ایک الفاظ ہیں، یاد رکھیں. ہم لوگ نہ ہی فرشتے ہیں اور نہ ہی جنت میں ہیں. یہ دو ہی چیزیں ہیں جہاں پہ بندہ غلطی نہیں کرتا. نہ ہم فرشتے ہیں نہ ہم جنت میں ہیں. اس کا مطلب غلطیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی. تو پھر کرنا کیسے ہے؟ ہم نے درگزر سے زندگی گزارنی ہے اور اصلاح کے ساتھ زندگی گزارنی. درگزر اگر رہ گئی تب بھی معاملات خراب ہیں، اور اگر اصلاح کرنا چھوڑ دیا تب بھی معاملات خراب ہیں. تو میری آپ سب کو یہی نصیحت ہے. واللہ زندگی بڑی خوبصورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا پورا مینول بھی دیا ہے. تو اس کو گزاریں، بڑی خوبصورت ہے، لیکن اس طرح سے گزاریں کہ درگزر اور اصلاح ان دونوں کو زندگی میں ہمیشہ جاری رکھیں، اور لوگوں کی طرف سے پریشانیوں کے سلسلے میں ہمیشہ یہ سوچیں نہ ہم فرشتہ ہیں نہ ہم جنت میں ہیں. بارک اللہ فیک. جزاک اللہ خیر. شیخ کاشف 30 سیکنڈس. میں نے ایک دفعہ ایک کتاب میں ایک جملہ پڑھا تھا جو مجھے بہت کلک کیا، اور وہ یہ تھا کہ انسان اس دنیا میں آتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے، اور جب وہ جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس دنیا کی کوئی چیز نہیں جاتی سوائے اس کے نیک اعمال کے، جو نیکیاں اس نے بھیجی.
لیکن دنیا سے ریلیٹڈ اگر کوئی چیز ساتھ جاتی ہے تو وہ اس کے معاملات ہیں. ہمارے معاملات کے اندر ہمارے اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا لین دین، ہمارا لوگوں کے ساتھ برتاؤ، ہمارا فوت درگزر، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو جب ہم اس دنیا سے جائیں تو دنیا کی زندگی ہماری ایسی ہو کہ ہمارے جانے کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ یار اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا. اور اس کے لیے آپ جو کچھ کر سکتے ہو کر لیں، مال ہو، نام ہو، یہ سب چیزیں ہی رہ جائیں گی، کچھ نہیں جائے گا. صرف ہمارے معاملات ایسے ہوں گے جن کی بنیاد پہ ہماری آخرت کا فیصلہ ہوگا. تو زیادہ لہٰذا اپنے معاملات کو بہتر بنائیں. ان معاملات میں اعمال بھی ہیں، ان معاملات میں آپ کے اخلاقیات بھی ہیں، ان معاملات میں آپ کا لین دین بھی ہے. یہ ساری چیزیں. وہ ایک کہتے ہیں مشہور ایک ورڈ ہے کہ گریس رہنا چاہیے بندے کا، کہ اگر کوئی آپ سے بات کرے تو وہ سوچ کے کرے کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں. اگر آپ کسی کے لیے کوئی بات کہیں، سامنے والا کہے اگر اس نے کہہ دیا نا میں نہ نہیں کر سکتا، اگر اس نے کہہ دیا ہے تو بس یہ بات کرنی ہے. یہ گریس بس اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے، اور ایسا ریپوٹیشن دے دے، ایسا کردار دے دے، اور اس کے لیے آپ کوشش کریں. اس کے اندر ساری چیزیں ہماری شامل ہو جاتی ہیں. اللہ عالم. جزاک اللہ خیر. کیسر بھائی؟ جی ضرور سر. یہ نصیحت ہے لیکن میں آپ کے ذریعے خود کو ہی کر رہا ہوں. مخاطب میرے آپ ہیں لیکن بات میں خود سے کر رہا ہوں. دیٹ از نیور گیو اپ آن یور اگلا قدم. کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ لوگوں کو احسن طریقے سے رستے کی طرف بلاؤ. از دیٹ امیزنگ تھنگ کہ اللہ نے یہاں پہ آپ کی کامیابی کا جو کرائٹیرین طے کیا ہے وہ رستہ ہے، منزل نہیں ہے. اینڈ دیٹس ویری امپورٹنٹ تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ. کیونکہ دیکھیں اگر کامیابی کا معیار منزل ہو جائے تو آپ ہزاروں میل سفر کر کے آ کے صرف 1 میٹر پہلے بھی منزل سے تھک کے ہار جائیں تو آپ کو کامیاب نہیں کہا جائے گا، ناکام کہا جائے گا. لیکن اگر آپ کی کامیابی کا معیار رستہ ہے جس پہ آپ نے اگلا قدم اور اس کے بعد اگلا قدم اٹھانا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہی آپ نے قدم اٹھایا آپ کامیاب ہو گئے، اور جب تک قدم اٹھاتے رہے آپ کامیاب ہو گئے. سو نیور گیو اپ آن یور اگلا قدم، بیکاز الٹیمیٹلی رب کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں نتائج سے بے نیاز کر دیا، صرف کوششوں تک ہمیں رکھا کہ تو کتنی کرتے ہو، کتنے اگلے قدم اٹھاتے ہو. ڈونٹ گیو اپ آن دیٹ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ایبسلیوٹلی بیوٹیفل ایڈوائسز فرام آل 3 آف یو. بہت شکریہ آپ لوگوں کا.